پاکستان معاشی اور اخلاقی طور پہ ایک تباہ کن ملک ہے۔ تو نہ ملک کی کوئی اکانومی ہے، نہ کوئی جابز اپرچونٹیز ہیں۔ آپ اس طرح سمجھے ملک کا بیڑا غرق ہے۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر بہت سارے جو پاکستانی یوتھ ہے، اسپیشلی گریجویٹس اور انڈر گریجویٹس اسٹوڈنٹ، وہ چاہتے ہیں کہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ تو فرینڈ، اس میں ایک صورتحال تو یہ ہے کہ آپ ورک ویزے پہ باہر چلے جائیں۔ اب ورک ویزے میں جو ہمارے پاس آپشنز بچتی ہیں، سعودیہ، دبئی، یو اے ای، کویت، قطر، بحرین وغیرہ، یہاں پہ ہم آسانی سے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپ، امریکہ، یو کے، آسٹریلیا وغیرہ، جو ہمارا سکل لیول ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، وہاں ہمارے لیے جابز کا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس دوسری آپشن بچتی ہے، وہ ہے اسٹڈی ابراڈ۔ اور جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں لائک یو ایس اے، آسٹریلیا، یو کے وغیرہ، اور وہاں کی طرف موو کرنے کا جو سب سے ایزی اور آسان طریقہ ہے وہ ہے اسٹڈی ابراڈ۔ باقی طریقوں سے بڑے مشکل اور بڑے مسئلے مسائل ہوں گے، منی وائز اور دوسری بڑی اسکیل وائز آپ کو ہرڈل آئیں گی، تو جو سب سے بیسٹ وے ہے ان علاقوں، ان ممالک کی طرف موو کرنے کا، وہ ہے اسٹڈی ابراڈ۔ اس کے علاوہ اسٹڈی ابراڈ کے اور آپ کے دو فائدے بھی ہیں کہ ایک، آپ جس ملک میں جاتے ہیں، اسپیشلی آپ فرض کریں آپ یو کے چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو ایک تو وہاں کی آپ کو ڈگری مل جائے گی۔ وہاں کی ڈگری ملنے سے آپ کے لیے پوری دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کی یونیورسٹیز انٹرنیشنل ہیں، انٹرنیشنلی ریکگنائز ایجوکیشن ہے۔ آپ وہاں سے یو اے ای آ کے جاب کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ یو ایس سے موو کر سکتے ہیں۔ ایک طرح کے آپ پہ پوری دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب دوسرا جو اس اسٹڈی ابراڈ کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے یا بہت سارے اسٹوڈنٹ جو باہر کے ممالک میں جا کے اسٹڈی کرتے ہیں، جب وہ وہاں 5-10 سال گزارتے ہیں تو ان کو پی آر، گرین کارڈ وغیرہ مل جاتا ہے۔ تو آلموسٹ 90% جو لوگ ہوتے ہیں وہ باہر جا کے سیٹلڈ ہو جاتے ہیں۔ سو فرینڈ، اس ویڈیو میں ہم اسٹڈی ابراڈ میں پہ بات کریں گے کہ ہمیں ہمارے اسٹوڈنٹ کو لازمی باہر اسٹڈی کے لیے جانا چاہیے، اور اس میں آج جو ہم کنٹری کو ٹارگٹ کریں گے وہ ہے یونائٹڈ کنگڈم۔ اس ویڈیو میں آپ کو ساری پکچر کلیئر کر دوں گا، جس سے آپ کو ڈیسیژن میکنگ میں آسانی ہوگی کہ آپ کو وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو فرینڈز، 5 ریزنز ہیں کہ آپ کو یو کے اسٹڈی کے لیے جانا چاہیے۔ جو پہلی ریزنز ہے، جب میں 2010 میں پاکستان سے یو کے گیا تھا اسٹڈی کے لیے، تو جب میں ایئرپورٹ پہ اترا، ہیتھرو ایئرپورٹ پہ، تو مجھے پاکستان کی انوائرمنٹ میں اور وہاں کی انوائرمنٹ میں زمین آسمان کا فرق نظر۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ یہاں آپ اپنی گلی محلے سے نکل کے سڑک پہ جائیں تو آپ کو روزانہ وہی ماحول ملتا ہے، وہی چہرے نظر آتے ہیں، لیکن آپ وہاں پہ اگر چلے جائیں، آپ اپنے گھر سے نکل کے براڈ وے پہ جائیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے، جتنی دفعہ آپ جائیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ایک نئی دنیا میں آ گئے۔ سو یہاں آپ کو ہمیشہ چہرے بھی وہی نظر آئیں گے، وہی منفی سوچ نظر آئے گی، وہی نیگیٹیوٹی ہر طرف آپ کو نظر آئے گی، حسد، جلن، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ سب سے بڑی ریزن ہے کہ آپ اس ٹاکسک انوائرمنٹ کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ زندگی میں سکسیسفل ہونا چاہیے تو ویسے بھی اسلام ہجرت کا کہتا ہے۔ اب پاکستان کی سچویشن تو بدلنی نہیں ہے، تو آپ کو ضرور ان ممالک کا، جہاں آپ کو آپشن ملتی ہے، تو آپ کو جانا چاہیے، اور یو کے تو ایک بہت ہی اچھی آپشن ہے۔ جو فرینڈ دوسری وجہ ہے کہ جو یو کے کا ویزا ہے، جو یو کے کا اسٹوڈنٹ ویزا ہے، وہ دوسرے ممالک کی نسبت آسانی سے لگ جاتا ہے۔ اگر آپ یو ایس اے اپلائی کریں گے تو انٹرویوز ہوتے ہیں اور 1000 قسم کے مسئلے مسائل ہیں۔ آسٹریلیا کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک وہاں بھی موسٹلی ویزا نہیں لگتا، وہ آپ کی کوالیفیکیشن، آپ کی ایجوکیشن، آپ کے گیپس کو اور بہت ساری چیزوں کو وہ ایسس کرتے ہیں، تو وہاں جو ہے نا ان ممالک کے ویزا لگنے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ تو یو کے بنسبت دوسرے کنٹریز کے، اس کے ویزا ریشو 99% ہے، تو اس کا اسٹوڈنٹ ویزا آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ تو فرینڈ، جو تیسرا بینیفٹس آپ کو یو کے جانے کا ہوگا کہ آپ کی جو ڈگری ہوگی وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہوگی۔ بے شک آپ یو کے میں سپوز سیٹل نہیں ہوتے تو آپ یو اے ای آ جائیں، آپ سعودیہ چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ یورپ چلے جائیں، تو وہاں جا کے آپ کو ایک اچھی اور ڈیسنٹ جاب مل سکتی ہے۔ تو اس کا یہ بھی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ اس کی جو ڈگری ہے اس کی ورتھ ہے، جس کا آپ کو فیوچر میں بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ جو چوتھی وجہ ہے فرینڈ، وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے جو 99% لوگ ہیں وہ ان ممالک کا اس لیے رخ اختیار کرتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے پرماننٹلی سیٹلڈ ہو سکیں۔ تو یو کے میں سپوز آپ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرتے ہیں،
یا اس کے بعد آپ کو ورک پرمٹ نہیں ملتا، آپ کو وہاں پہ سیٹلمنٹ کے چانسز کم نظر آتے ہیں، تو آپ وہاں ساتھ ہی یورپ کھڑا ہے، 28 شینجن کنٹریز ہیں، تو آپ وہاں سے ان میں ایزیلی موو کر سکتے ہیں اور وہاں جا کے ان یورپین کنٹریز میں سیٹل ہو سکتے ہیں۔ اور پانچویں آپشن یہ ہے کہ آپ اسٹڈی کے بعد وہاں اگر آپ نے اپنی جو ڈگری ہے وہ کسی اچھی فیلڈ میں کی ہے جس میں اسکل شارٹیج بھی ہے، وہاں ان کو ان ورکرز کی ضرورت بھی ہے، ان اسکلز کی ضرورت بھی ہے، اگر اس میں آپ ڈگری کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد وہاں پہ ورک پرمٹ مل جائے گا، جو آہستہ آہستہ آپ کی پرماننٹ ریزیڈنسی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب میں تھوڑا سا جو موجودہ سچویشن میں جو اس کی کاسٹ آ رہی ہے میں اس کا بھی تھوڑا آپ کو بریف کر دیتا ہوں کہ جو یونیورسٹیز کی موسٹلی فیسز چل رہی ہیں وہ ہیں 12 سے 15 ہزار پاؤنڈ تک۔ یہ آپ کے کورس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ موسٹلی یونیورسٹیز کی جو فیس ہے وہ آلموسٹ یہی ہے۔ چند ایک کورسز ہیں یا چند ایک بہت جو ٹاپ لیگز کی یونیورسٹیز ہیں ان کی فیس تھوڑی زیادہ ہوگی، لیکن موسٹلی آپ یہ ذہن میں رکھیں 10 سے 12 ہزار جو پاؤنڈز ہے وہ ان کی فیسز ہیں۔ آپ اس کا 6 یا 7 ہزار پاؤنڈ آپ کو انیشیل ڈپازٹ کرانا ہوگا اور آپ کو وہاں کا جو یونیورسٹی کا ایڈمیشن لیٹر آ جائے گا۔ باقی جو ایمبیسی اور ہیلتھ انشورنس فیس ہے وہ 1500 2000 آپ لگا لیں، مطلب آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ 40 سے 1 لاکھ کے قریب جو پاکستانی روپیز ہیں ان میں آپ یو کے چلے جائیں گے۔ اب یہ اکثر لوگ جو ڈر جاتے ہیں اور یا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہاں اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اکاموڈیشن کا مسئلہ ہے، وہاں کام نہیں مل رہا، تو بھائیوں تو فرینڈز ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ ورک کی بے شمار اپرچونٹیز ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، پروفیشنل کے لیے بھی، دوسرے لوگوں کے لیے بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ ہڈ حرام نہ ہو اور وہاں کام کرنے والا ہو۔ جو اسٹوڈنٹس یہاں سے جاتے ہیں وہ جو ہوٹلز وغیرہ پہ کام کرتے ہیں، پیزا شاپس پہ کام کرتے ہیں، موسٹلی جو میل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سیکیورٹیز کی جابس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سپر سٹورز اور جو سپر مارکیٹس ہوتی ہیں ان پہ جو شاپس وغیرہ ہوتی ہیں ان پہ کام کرتے ہیں، تو لائف تھوڑی ٹف ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندگی بڑی مشکل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کام تو آپ نے ہر جگہ ہی کرنا ہے۔ اور پاکستان میں ایک بندہ ہوٹل پہ کام کرتا ہے، پیزا شاپ پہ، اس کی اور لائف ہے، وہاں اس کی اور لائف ہے۔ تو یہ آپ مت سوچیں کہ آپ کو کام نہیں ملنا، تو کام بھی آپ کو مل جائے گا، آپ کو اکوموڈیشن بھی مل جائے گی، لیکن اس میں آپ نے یہ تھوڑا سا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو یونیورسٹی کی انوائرمنٹ ہے نا، جو مطلب یونیورسٹی کا جو ایریا ہے وہ آپ نے کوئی اچھا چوز کرنا ہے کہ جہاں ورک اپرچونٹیز بھی ہوں۔ یو کے میں بہت ساری کچھ یونیورسٹیز ایسی بھی ہیں جو جسے آپ کہتے ہیں جنگلوں میں ہیں، جو لوور ایریا ہیں، جو ولیج ٹائپ ایریاز ہیں ان میں، اگر وہاں آپ جا کے رہیں گے تو آپ کو ورک نہیں ملے گا، تو یونیورسٹی کوشش کرے کہ کسی اچھی جگہ سلیکٹ کریں جہاں کم از کم پاپولیشن اچھی ہو تاکہ آپ کو آسانی سے جاب مل سکے۔ اس کے علاوہ جو فرینڈز آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو ڈگری آپ نے چوز کرنی ہے وہ آپ نے اس ڈگری کو سلیکٹ کرنا ہے۔ آپ ان کی یو کے بی اے کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں جا کے آپ دیکھیں کہ کون کون سے جو سکلز ہیں جن کی وہاں ڈیمانڈ ہے، جن کی وہاں شارٹیج ہے، تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس فیلڈ میں اسٹڈی کرنی ہے تاکہ آپ کو وہاں کا بعد میں پی آر مل سکے، یا جو انٹرنیشنلی جن سکلز کی فیوچر میں ریکوائرمنٹس ہے آئی ٹی کے، ہیلتھ کے یا دوسرے، آپ ان کو اسٹڈی کریں تاکہ اگر آپ یو کے سے باہر بھی جانا چاہیں تو آپ کو جاب مل جائے۔ تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو ڈگری آپ یہ ایم بی اے بی بی اے بزنس کے پیچھے نہیں پڑنا، کیونکہ اس کی نہ پاکستان میں کوئی ضرورت ہے نہ ادھر کوئی ضرورت ہے۔ ہیلتھ کیئر میں آپ جائیں، آئی ٹی میں جائیں، لیکن آئی ٹی میں آپ اچھے ہوں گے، آپ کو کام آتا ہوگا تو پھر ہی آپ ادھر سروائیو کر سکیں گے، کیونکہ ہم میں بہت سارے لوگ آئی ٹی کی ڈگریاں تو کر لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس سکلز بہت کم ہے۔ اور جو تیسری ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، اگر آپ کے پاس منی ہے، تو کوشش کریں جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کو سلیکٹ کریں، کیونکہ جو ٹاپ یونیورسٹی ہے جب اس سے بندہ نکلتا ہے تو اس کو جو کمپنیز ہیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں بنسبت جو لو رینک کی یونیورسٹی ہیں ان کو بعد میں جاب میں فائنڈنگ میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان میں داخلہ لے لیں، فیسیں زیادہ ہوں گی نو ڈاؤٹ، لیکن اگر آپ افورڈ کرتے ہیں اور آپ کا مقصد پڑھنا بھی ہے، وہاں سیٹل بھی ہونا ہے، تو آپ یہ کوشش کریں کہ ٹاپ 20 نہیں تو ٹاپ 50 اسکول تک جو ہے وہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں ان میں ایڈمیشن لیں، اور جن
کورسز کی، جن سکلز کی، جن ڈگریز کی وہاں ڈیمانڈ ہے ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کنسلٹنٹ کہتے ہیں کہ واہ، کنسلٹنٹ کہتا ہے کہ ہم ایڈمیشن کرا دیں گے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ یہ جو کورس تم کر رہے ہو یا جس کورس میں تم ایڈمیشن لے رہے ہو اس کا ادھر کوئی ڈیمانڈ بھی ہے، اس کا آپ کو کوئی فائدہ بھی ہونا ہے کہ نہیں۔ تو آپ نے یہ کنسلٹنٹ کی بات نہیں سننی، بلکہ آپ نے خود بھی کوئی ریسرچ کرنی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کس سکلز کی وہاں پہ ڈیمانڈ ہے، تاکہ آپ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک ریزنیبل اور اکارڈنگ ٹو یور ایجوکیشن جاب کو وہاں آپ کر سکیں۔ سو فرینڈز، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ اللہ کا نام لے کے اگر آپ کی فنانشیل کنڈیشن ٹھیک ہے اور آپ ملک سے باہر بھی جانا چاہتے ہیں تو یو کے ایک بہترین آپشن ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بہت سی ریسٹرکشن لگائی ہیں جیسے ڈیپینڈنٹ کی یا اور بہت ساری، لیکن اگر آپ کی جو ڈگری ایجوکیشن ہوگی وہ وہاں کے جو اسکل شارٹیج ہے اس کے مطابق ہوگی تو آپ کے 110% چانسز ہیں کہ ہاں وہاں آپ سیٹلڈ ہو جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی ڈگری نہیں بھی ہے تو وہاں ہزار قسم کے راستے ہیں، وہاں جا کے آپ سیٹلڈ ہو سکتے ہیں۔ بس آپ نے ذہن بنانا ہے، اگر آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں کہ میں نے واپس نہیں جانا، جو مرضی ہیں تو کوئی آپ کو نکال بھی نہیں سکتے۔ سو فرینڈز، ریڈی کریں اپنے آپ کو اور اس ملک سے نکلنے کی کوشش کریں اپنے اچھے مستقبل کے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہی تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو، بائے۔